اچھا یہ کون آئے ہیں یہ ظفر بٹی صاحب ظفر بلتی صاحب بلتستان بلتی؟ اچھا کیا بتا رہے تھے آپ کا کون سا مذہب ہے؟ السلام علیکم، نور بخشیہ وعلیکم تعلق رکھتا ہوں سر۔ جی جناب۔ ہیلو جی سر، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نور بخشیہ ہمارے ایک فقہ ہے، اس سے تعلق ہے میرا۔ یہ شیعہ کا فرقہ ہے؟ نہیں سر، شیعہ الگ فرقے ہیں، 72 فرقے ہیں مسلمانوں میں، ہمارا الگ ہے، اہل تشیع نہیں ہے۔ نہیں، نور بخشیہ یہ کون اس کا سرپرست اللہ ہے اس فرقے کا؟ سر یہ حضرت امیر کبیر سید علی حمدانی۔ یہ کون ہے؟ اب یہ تو پھر میں آپ کو فقہ کی کتاب، اگر آپ اس کوئی بھائی ہیں ہاں وہی میں نیچے بیٹھ کے سن رہا تھا، وہی میں سننا چاہتا ہوں یہ کون ہے؟ سر اس کی میں نے پہلے بھائیوں کو بتایا، میں نا مذہبی اسکالر ہوں، ٹھیک ہے، ایک نارمل سا مسلمان ہوں۔ گروپ چیک کیا، گروپ چل رہا تھا تو میں نے پھر اس کو جوائن کیا کہ تاکہ کوئی انفارمیشن مل سکے۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، ہمیں بھی تو یہ انفارمیشن ہمیں بھی تو چاہیے نا۔ بالکل، اس کا میں یہی بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی آپ کا بھائی اسلام آباد میں ہے تو میں آپ کو فقہ کی جو ہماری جو بک ہے وہ آپ کو دے سکتا ہوں۔ اچھا نہیں، کیا نام ہے وہ؟ نیٹ پہ نہیں موجود؟ نیٹ پہ بھی میرے خیال میں موجود ہوگا، آپ نور بخشیہ لکھیں گے فیس بک پہ تو ادھر آپ کو پیجز سارا کچھ مل جائے گا۔ آپ مجھے تھوڑا سا گائیڈ کریں گے نا، مجھے سمجھ آ جائے گی۔ آپ کا مرکز جی سر۔ اس ٹائم کہاں پہ ہے؟ سر ہمارا مرکز تو جو وہ تو بلتستان میں ہے نا، باقی بلتستان اس میں ٹائم ہے، اسلام آباد کے ٹھیک اندر ہے۔ جی اچھا اسلام آباد کے اندر بھی مسجد ہے۔ ابھی موجودہ آپ کا لیڈر کون ہے؟ سر ہمارا یہ پیریت کا سلسلہ ہے، اور سید نورانی صاحب ہمارے اس ٹائم پیر ہیں۔ پیر ہیں تو مذہبی کتاب آپ لوگوں کی کون سی ہے؟ مذہبی کتاب ایک تو تمام مسلمانوں کے قرآن ہے، اس کے بعد فقہ کی ایک کتاب ہے، اور ایک دعوت صوفیہ کے نام سے ہے وہ مطلب کتاب ہے۔ ایک تو قرآن پاک کو مانتے ہیں، قرآن پاک یہ موجودہ قرآن آپ لوگ اس کو صحیح مانتے ہیں کہ وہ 10 پارے جو بکری کھا گئی تھی وہ والا مانتے ہیں؟ نہیں سر، قرآن پاک کو مانتے ہیں۔ اچھا نہیں، مطلب یہ کہ یہ صحیح فارم کے اندر ہے یہ قرآن پاک آپ لوگوں کے نزدیک، کہ کوئی اپنا بنایا ہوا جی ہے؟ بالکل۔ اچھا، جو ہمارا قرآن عمومی طور پہ جو ہوتا ہے کہ وہی ہوتا ہے یا کوئی اس کے اندر کوئی فرق ہوتا ہے آپ لوگوں کا؟ نہیں قرآن پاک کو کمپلیٹ مانتے ہیں، مطلب یہ نہیں ہے جس طرح ابھی آپ بتا رہے تھے نا وہ بکری کھا گئے، وہ بالکل میں نے سنا تھا کسی کا اس طرح کا بھی کوئی عقیدہ ہے، تو یہ ہمارا نہیں وہ شیعہ حضرات رافضیوں کا یہ عقیدہ ہے نا۔ ہاں جی۔ اچھا تو اس صدی کے اندر آپ کے کوئی اور علماء آپ کے کوئی گزرے ہوں، کوئی 2-4 کے نام لیں، بڑے بڑے جو فوت ہو گئے ہوں؟ چلے گی؟ سارے مطلب چلا گیا شاید۔ یہ اصل میں ہے یہ کہ وہ کتاب ہے ایک مذاہب اسلام، اس کے اندر شیعہ حضرات کے تقریباً 250 فرقوں کا ذکر ہے، تو ان فرقوں میں سے یہ ایک فرقہ تھے، ان کے بارے میں میں پہلے پڑھ چکا ہوں۔ یہ جو کچھ بتا رہے تھے یہ درست نہیں بتا رہے تھے، یہ غلط بتا رہے تھے۔ ان کے جو عقائد ہیں نا عام شیعوں سے بہت زیادہ، یعنی
میں کیا کہوں کہ تھرڈ کلاس قسم کے عقائد ہیں. عام شیعہ بھی ان کو نہیں مانتے. صحیح ہو گیا. انفارمیشن ہونی چاہیے. تھوڑے سے سوال جواب کیا کرے. اس قسم کے کوئی انوکھے لوگ آتے ہیں نا تو ان سے سیکھا کریں ان کے مذہب کے بارے میں, تو اس سے انفارمیشن بڑھتی ہے, معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے خود نہیں پتا اپنے اس فرقے کے بارے میں نہیں زیادہ. نہیں, سب پتہ ہوتا ہے, سب پتہ ہوتا ہے. ان کے اندر وہ ہے نا تقیہ, یعنی چھپا جانا, اصل کو چھپا جانا. ان کا مرکزی عقیدہ یہ ہے کہ اصل کو چھپا جاؤ, جس کو عام لفظوں میں جھوٹ کہتے ہیں. ان لوگوں کے نزدیک تقیہ, اور وہ تقیہ کرنا ان کے نزدیک واجب ہے, یعنی ان کے دین کا رکن ہے, یہ کرنا ضروری ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ السلام علیکم مفتی وعلیکم صاحب. السلام. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ نور بخشیہ کون ہے. جی جی, میں بھی ڈاکٹر صاحب جانتا ہوں. میں ویسے ہی ان کو تھوڑا سا پھولنے کے لیے آیا تھا. ہاں, یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. ان کے جو عقائد ہے نا, جی یہ جی سنی اسلام اور شیعہ کے درمیانی عقائد ہیں. یہ 15ویں صدی میں ایک شخص تھا, اس نے اس کا صفوید ڈائنسٹی کہتے ہیں انہیں, اور یہ 12ویں امام پر یقین رکھتے ہیں یہ لوگ. ان کے حساب سے 12 امام ہیں, اور اس کو بنانے والا محمد نور بخش کوہستانی نام کا ایک شخص تھا جو اس کو کہتا تھا یہ سلسلہ صوفی آرڈر ہے. اس نے اس کا نام رکھتا تھا سلسلہ ذہاب, جس کا مطلب ہے گولڈن چین, سونے جیسا سلسلہ. تو اس نے اس کو مرج کیا. یہ اس کا اوریجن کوہستان بلتستان میں نہیں ہے, یہ ایران میں آیا تھا. اور اس کے بعد جو بہاؤلہ تھا اس کو جس نے زیادہ سپورٹ کی, یہ وہ ان میں سے بھی وہ لوگ بہت سارے تھے. آج کل یہ بلتستان اور پرگ نامی ایک ایریا ہے, وہاں پر پائے جاتے ہیں. ان کی تعداد کوئی کچھ ہزار ہے بس. تو یہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم مسلمان ہیں کیونکہ ان کی مکسچر ہے ایک سنی اسلام کے ساتھ, جسے صوفی ازم کہتے ہیں نا, اور شیعہ کا ایک مکسچر ہے یہ نور بخشیہ. جی, بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. ہاں, آپ کو تو ان سب کا علم ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ جو ہے نا 200-250 کے قریب ان کے آرڈرز ہیں. ہاں جی, اور 250 سے اب تو زیادہ. وہ تو کتاب لکھے بھی ڈاکٹر صاحب, کوئی مجھے اب فگر تو یاد نہیں, کوئی 50 سال تو شاید ہو گئے ہوں گے. تو یعنی پرانی کتابوں میں سے ہے وہ, مذاہب اسلام. تو اس کے اندر 250-260 کے قریب ان کے وہ شاخیں بتائی ہوئی ہیں. مفتی صاحب, آپ کو یہ یاد آ جائے گا ان کا ایک بڑا مشہور اسکالر گزرا ہے, اس کا نام تھا شیخ اسری لاہیجی, اس کا نام تھا. نہیں, میرے علم میں نہیں. ہاں, وہ شیخ اسری لاہیجی جو ہے یہ فارس کا تھا, ایران کا رہنے والا. اور یہ جو لیکچر دیا کرتا تھا نا, یہ پاکستان میں بھی آتا, مطلب جب پرانے وقت کی بات ہے. تو اس کی محمد نور بخشیہ کوہستانی تو 15ویں صدی میں تھا, لیکن ان کے بعد کے ایک اسکالرز میں یہ شیخ اسری لاہیجی, اور اس کے بڑے بکس ہیں اس آدمی کی اس پر لکھی ہوئی. اور یہ جو ہے نا اسماعیلی فرقہ, بلتستان کے 60% لوگ اسماعیلی ہیں. جی جی, یہ ایسا ہی ہے. اسماعیلیز کی ایک ڈیٹیچمنٹ ہے جو پرنس عبد الکریم کو نہیں مانتی. جی جی جی, یعنی یہ جو گلگت ہے, بلتستان ہے, اور اس کے جو ایریاز ہیں نا, ان جی کے اندر ہی ان آغا خانیوں اور اسماعیلیوں کے یعنی مختلف شاخیں بن چکی ہیں. اور بالکل ٹھیک. آپس میں ان کا جو ہے نا وہ ایسا ہی تعلق ہے کہ جیسے ہمارے ہاں ایک گاؤں کے اگر 2
یا 3 پیر ہو نا، ہیں تو وہ سارے سنی ہی ہوتے ہیں، لیکن ان پیروں کے آپس میں اختلاف ہوتے ہیں. تو ایسے ہی معاملے ہیں ان کے اندر، تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ ان کی اپنی انہوں نے دکانیں بنائی ہوئی ہیں. صحیح ہے. ان سب کا باپ تو حسن بن صبا تھا نا. ہاں ہاں جی، وہی چل رہے ہیں نا جی، سلسلہ ہاں ایسا وہ ان کا سب کا جد امجد وہی ہے. جی، ایسے ہی ہے. میرے ساتھ نا جی میرے کلاس فیلو تھے گلگت بلتستان کے نا، تو وہ پھر وہاں کی نا، یعنی وہاں کے فرقے، وہاں کا نظام، وہاں کے رہن سہن، وہاں کے جو عقائد و نظریات، وہ ساری بڑی ڈسکس ہوا کرتی تھی. تو ان ایریاز کے بارے میں نا مجھے وہ کافی معلومات ہے، یعنی وہ جو سنی ہوئی ہے میں نے، کیونکہ میں تو پڑھتا رہا ہوں نا، ایک عرصہ تک ہم ساتھ پڑھتے رہے ہیں. تو پھر ان کے رسم و رواج بڑے عجیب و غریب ہے، ان لوگوں کے رسم و رواج بڑے عجیب و غریب ہے. ہاں بہت سارے، بہت الگ ہیں ان کے. جی ہاں. ہاں، اور ان کے قائد اسلام کے مطلب جو اسماعیلی جو ہے وہ تو قرآن پاک سارا تسلیم نہیں کرتے، انہوں نے چھوٹا سا بنایا ہوا ہے. ان کی ایک خاص بات ہے یہ جو ہے نا. اچھا آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر صاحب وہاں پہ کفرستان بھی ہے، کفرستان باقاعدہ علاقے کا نام ہے. کلاش ہے اس کا نام. میں تھوڑی سی بات کر سکتا ہوں؟ جی جی جی. اچھا شاہ صاحب، ایک تو یہ بالکل بھائی نا، ایک شاید ان کے نالج میں نہ ہو، بلتستان کے اندر اسماعیلی بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہیں. گلگت کے ریجن میں ہنزا ہے اور نگر ہے، وہاں پائے جاتے ہیں، جو وہ گلگت ریجن بنتا ہے، وہ بلتستان ریجن نہیں بنتا. دوسری بات یہ کہ آپ نے ابھی کفرستان کا بولا، یہ گلگت بلتستان میں نہیں آتا، یہ آتا ہے چترال میں، کیونکہ میں خود چترال جی گیا ہوں. وہ گلگت بلتستان میں نہیں آتا. جی. اور دوسری بات یہ کہ سوری نیٹ کا مسئلہ تھا، کیا تھا اللہ جانے میں ریموو ہو گیا، تو اسی لیے میں نے دوبارہ بھی جوائن کیا نا. تو وہ دوسرا آپ یہ بات کر رہے تھے تکیہ نہیں، آپ رہیں، آپ سے کچھ سیکھیں گے ہم. میں تو سیکھنے کے لیے آیا تھا، تو آپ سے معلومات لینی تھی، تو آپ تو چلے ہی گئے تھے. نہیں میں نہیں گیا، نیٹ کا مسئلہ تھا یا پتہ صحیح ہو گیا. تو آپ کچھ ہمیں بتائیں نا کچھ اپنے دین مذہب کے بارے میں. دوسرا آپ نے یہ بولا نا کہ تکیہ والا سسٹم، یہ التشیوں میں پایا جاتا ہوگا میرے خیال میں، کیونکہ میں نے سنا ہے. ہمارے اس میں یہ چیز نہیں ہے کہ آپ بول رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں یہ پوری انفارمیشن جان کے نہیں دے رہے، یا نہیں مطلب یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ شیعہ نہیں ہیں؟ شیعان علی میں سے آپ نہیں ہیں؟ شیعان علی تو میرے خیال میں تو تمام مسلمان ہیں، ٹھیک ہو گیا. نہیں وہی تو دیکھیں نا، آپ کہہ رہے تھے کہ ہم خلفائے ثلاثہ کو مانتے نہیں ہیں، بلکہ حضرت علی کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، آپ نے یہی کہا نا؟ جی ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، لیکن ہم لوگ دیکھیں اہل تشیع لوگ خلفائے راشدین تو کو برا بلا یہی تو ہم بولتے ہیں، ڈسکس کر رہے تھے کہ ہمارا یہ اہل کنسپٹ نہیں تشیع ہے. ہم لوگ کی کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ جانے مختلف اللہ اقسام جانے، بن چکے. ان کو کوئی مطلب برا بلا یہ چیزیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے. جو ہم خود جو جس چیز کو فالو کرتے ہیں اس کو فالو. اہل تشیع کی مختلف، میں نے عرض کی کہ اقسام بن چکی ہیں نا. کچھ حضرت علی کو جو ہے نا وہ خدائی تک کا درجہ دیتے ہیں، وہ تو نبی کو بھی نہیں مانتے. وہ مختلف قسمیں بن چکی ہیں نا. تو تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ، اسی لیے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ مذاہب اسلام کتاب لکھنے والے نے تقریباً 250 فرقوں کا ذکر کیا ہے شیعہ کے. وہ کہہ رہے ہیں اتنے فرقے ہیں ان کے، اور ان کے بانیان کے باقاعدہ طور پہ نام مینشن انہوں نے کیے ہیں، اور ان کے چھوٹے چھوٹے عقائد بھی لکھے ہیں بیچ میں. پھر چلے گئے. یہ جو ہے نا اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ تشریف فرما رہے ہیں، تو میری تھوڑی سی طبیعت بھی ناساز سی ہے، تو مجھے اجازت دے دیجیے. ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. تو وہ بھائی صاحب چلے گئے جو نور بخشیہ اصل میں سنی اسلام، صوفی اسلام اور شیعہ کا مکسچر ہے. یہ اس لیے آپ سے